افضل کیوں ہوا؟ آگے اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا مقام بلند کر دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 365 راتوں میں ایک رات ایسی بنا دی ہے کہ جس کو 1000 راتوں پہ فضیلت حاصل ہے، اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے۔ اتنی مبارک اور بابرکت رات اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اس رات کی فضیلت 1000 راتوں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ آخر اس کو مقام کیوں ملا اتنا بڑا؟ تو پتہ چلتا ہے قرآن کے نقطۂ نظر سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس لیلۃ القدر میں رب نے قرآن اتارا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس رات میں قرآن اترا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہو گئی، جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہو گیا۔ تو ربیع الاول میں صاحب قرآن اترا ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو قرآن والا اس زمین پر آیا ہے، اس لیے پتہ چلا کہ ربیع الاول تمام مہینوں سے افضل ہو گیا ہے۔ حاضرین گرامی وقار، اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں، اس لیے ہم جشن منا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو سن 571 عیسوی میں آمنہ کا در یتیم اس دنیا میں تشریف لایا، ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ آج اسی انقلاب کا ایک رنگ ہم دارالعلوم اہل سنت غوثیہ صدیقیہ میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی نبی کی آمد کی برکت ہے کہ آج دور دراز سے لوگ چل کر آتے ہیں، آپ کے ادارے میں تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں اور گوشے گوشے میں جا کر دین کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی وقار، یہ بہت بڑی قربانی ہوا کرتی ہے علماء کرام کی کہ پڑھائی کی زندگی تو مصیبت میں گزارتے ہیں، اور جب پڑھانے بیٹھتے ہیں تو ان کی محنت کا کما حق کوئی تنخواہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ علماء کرام اگر چاہ لیں تو یہ بھی بزنس کر سکتے ہیں، یہ بھی تجارت کر سکتے ہیں۔ ان کو تجارت کا باب بھی پڑھایا جاتا ہے، ان کو سیاست کا باب بھی پڑھایا جاتا ہے، ان کو رہنے اور سہنے کا باب بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ایک دن ایسا آ جائے گا کہ آپ کے گھر میں میت پڑی رہے گی، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے علماء کرام کی آپ قدر کریں، ان کی اہمیت کو سمجھیں کہ چند رقم میں وہ 24 گھنٹہ قربان کر کے آپ کے لیے قربان کرتے رہتے ہیں۔ حاضرین گرامی وقار، یہ ساری قربانی کا جذبہ اگر علماء کرام میں آیا ہے تو آقا کے میلاد کے صدقے میں آیا ہے، وگرنہ کوئی کون جانتا تھا کہ بڑوں کا رسپیکٹ کیا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیا ہوا کرتی ہے؟ کون جانتا تھا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے؟ کون جانتا تھا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ یہ تو آقا کا میلاد ہوا تب ہمیں پتہ چلا۔ آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ رب نے تمہاری جنت کو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ یہ آقا کے میلاد ہی کا صدقہ ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاجی بن گئے، اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حاضرین گرامی وقار، آج ہم دارالعلوم اہل سنت غوثیہ صدیقیہ کے شہر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ ارے یہ خوشی تو صرف زمین پر نہیں منائی گئی، فضاؤں میں بھی خوشی منائی گئی، جنت میں بھی خوشی منائی گئی، آسمان کی بلندیوں میں بھی خوشی منائی گئی۔ جب آقا کا میلاد ہوا، جب آقا کی پیدائش ہوئی، جب آپ کا جنم ہوا، تو اس آپ کی پیدائش کی خوشی فرشتوں نے بھی منائی ہے، جناتوں نے بھی منائی ہے، شجر و حجر نے بھی منائی ہے، بلکہ انسان ہی نہیں تمام حیوان اور جمادات سب نے خوشی منائی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری بھی داستان ہے۔ حاضرین گرامی وقار، دنیا کے ہر گوشے میں آقا ہی کی داستان ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی آئی ہے جس کے آنے سے پہلے اس کی تعریف ہو رہی ہو؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں آئی ہے، کوئی ایسا قابل شخص آج تک جنم نہیں لیا ہے، صبح قیامت تک جنم نہیں لے سکتا ہے۔ وہ آیا نہ ہو، اس کی قابلیت لوگ دیکھے نہ ہو، اس کے ہنر، اس کے کمال کو لوگ دیکھے نہ ہو، اس کی ایبلٹی کو لوگ پرکھے نہ ہو، اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ وہ تنہا آمنہ کا لال ہے جس کے آج میلاد کی ہم خوشی منا رہے ہیں، وہ دنیا میں نہیں آیا تھا تب بھی آپ کی تعریف ہو رہی تھی، اور بہت تعریف کر رہا تھا۔ وقت کے نبی تعریف کر رہے تھے، وقت کے رسول تعریف کر رہے تھے، اور اپنی امت کو پیغام دے رہے تھے کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آنے والا ہے جس کا مقام سب سے بلند ہوگا، جس کا مرتبہ سب سے اونچا ہوگا، جو خاتم النبیین ہے۔ اگر اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ حاضرین گرامی وقار، وہ رسول ہمیں ملا۔ آج جو لوگ جنم دن اور میلاد کی خوشیوں پر اعتراض کرتے ہیں، آپ اگر زندگی نے وفا کیا تو اگلے 40-50 سالوں میں وہ بھی جلوس کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج ہر فرقے ہر مذہب کے گھروں میں بڑے
ملا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور خود رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب کی دی ہوئی نعمت کا چرچا کرو، اور اتنی بڑی نعمت ہے جس کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے صدقے میں ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ حاضرین گرامی اوقات، اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نعمت کے ملنے پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، چرچا کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی اوقات، میدان اہل سنت غوثیہ صدیقیہ کے تمام اراکین، کمیٹی، منتظمین اور جلوس کے کارکنان کی طرف سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاندار گلستہ جو آپ کے شہر میں آباد ہے، یقیناً یہاں سے لوگ آتے ہیں اور ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی آس بجھا کر جاتے ہیں، یعنی اپنی علم کی پیاس بجھا کر جاتے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت یہ ادارہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ اس کی خود گواہی دے رہے ہیں، یقیناً ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے۔ آج اس دور میں اگر آپ دینی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مدرسے کی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسجد عالی شان بنانا چاہتے ہیں، طلباء کی اچھی تعداد اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کی گاڑی کمائی